اگلا سوال لیتے ہیں ایوب برمی صاحب سے۔ میرا سوال بہت ہی سمپل سا ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے لڑتے جھگڑتے رہیں؟ کیا کوئی امن کا راستہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ انڈینز ہمیں مختلف قسم کے پروپوزل دے رہے ہیں آج کل کہ صاحب تقسیم غلط ہو گئی، ہمیں مل جانا چاہیے، آپس میں مل بیٹھ کر ایک بڑا ملک بناتے ہیں، آبادی ہماری اکٹھی ہوگی، ریسورسز ہم اکٹھے کر لیں گے، ہتھیاروں پہ خرچہ نہیں ہوگا، سارا امن عافیت کے ساتھ پورے خطے میں رہیں گے، یہ جو پورا ریجن ہے یہ دنیا کی سپر پاور بن کے نکلے گا۔ بائی گاڈ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بندہ جو سوال پوچھ رہا ہے اس کو یہ ٹی وی چینل سے ہی کہا گیا کہ یہ سوال پوچھے تاکہ ان کو یہ زاہل حمید کو بھونکنے کا موقع ملے اور بھونک کے کچھ سمجھانے کی کوشش کرے، تو وہ جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا پول میں آگے کھولتا ہوں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل جائیں، امن و عافیت ہو، سب مل کے رہیں، کوئی پرابلم نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، ہمیں آپس میں جنگ نہ کرنی پڑے۔ ہماری صرف ایک شرط ہے، وہ ساری شرطیں ہم ان کی مان لیں گے، وہ ہماری ایک شرط مان لیں۔ ہماری شرط یہ ہے کہ جو بڑا خطہ بنے گا اس کا نام پاکستان ہوگا۔ دیکھیے پچھلے ایک ویڈیو میں نے دکھایا تھا کہ پورا پاکستان روشن خیالی میں ہے، خوابی پلاؤ کھاتا رہتا ہے، تو یہ بھی اس کا ہی ایک حصہ ہے۔ اور وہ کیوں ہے یہ پہلے تو میں اس کا پول کھولوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا مختلف قسم کے پروپوزل دے رہا ہے، یہ دیکھنے کے بعد پھر میں وہ بتاؤں گا۔ جب آپ کی گورنرز یہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں کہ یہ گروہوں کی لڑائی ہے یا جماعت الدعوہ نے کیا ہے، then you need to doubt their integrity seriously۔ اور ہم حیران ہیں اپنے میڈیم میں کچھ اینالسٹ پر بھی، یعنی یہ وقت ہوتا ہے، دیکھیں جب قوموں پہ مصیبت آتی ہے یہ کرنچ ٹائم ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر کے غدار اور ففتھ کالمسٹ نکل کے سامنے آ جاتے ہیں جو دشمنوں کو بچانے کے لیے اور قوم کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت نوٹ کر لیں کون کیا بات کر رہا ہے۔ ایسے ایسے اینالسٹ بھی ٹی وی پہ ہیں جو آتے ہی پہلی بات کرتے ہیں کہ انڈیا انوالو نہیں ہے، ہمارے مجاہدین شامل، لفظ مجاہدین استعمال کرتے ہیں۔ دراصل اس کا شکوہ یہ ہے کہ ان کے لیڈران جو ہے وہ اس کی طرف بھونکتے کیوں نہیں ہے، یہ حقیقت کیوں بیان کر دیتے ہیں، جو فیکٹ ہے وہ کیوں بتا دیتے ہیں۔ ان کی طرح بھونکنا چاہیے، اگر ان کی طرح نہیں بھونکیں گے تو اس کے حساب سے یہ دیش کے غدار ہوں گے۔ مجاہدین تھے 12 لوگ، جی ان کے یہ کون سا جہاد کر رہے تھے؟ دس از ایگزیکٹلی واٹ دی اینالسٹ آر سیئنگ، سو مینی آف دم، اور ان کو ریکگنائز کر لیں اور شکلیں پہچان لیں۔ یہ ففتھ کالمسٹ ہیں، غدار ہیں۔ یہی وقت ہوتے ہیں جب دشمن اپنے سارے ایسٹس کو ریلیز کرتا ہے آپ کی صفوں میں اپنے اوپر سے پریشر ہٹانے کے لیے۔ تو چاہے وہ حکومت میں ہو یا میڈیا میں ہو یا اینالسٹ میں ہو، ان تمام کو اس وقت ہوش میں رہنا چاہیے کیونکہ ان کی ایک حرکت مانیٹر کی جا رہی ہے۔ پاکستان اس وقت کرنچ ٹائم میں، ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھیرے جا رہے ہیں، بہت زیادہ عرصے تک ہم یہ نانسنس برداشت نہیں کریں گے۔ یہ اپنے آپ کو پاکستان کا پرائم منسٹر سمجھ رہا ہے، اسی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ یعنی جن کا یہ گلا کر رہے ہیں نا جی، وہ تو دانشور اس طرح سے یہ ہے کہ ایک گلاس پیتے ہیں تو ان کو بھارت پاکستان کا دشمن ہی نہیں لگتا، دوسرا گلاس پیتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ سرحدیں ہی بےمانی لگتی ہیں، اور تیسرا گلاس پیتے ہیں تو پاکستان ہی انہیں لگتا ہے کہ یہ غلط بنا تھا، پاکستان کو تو بننا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب سمجھ میں آیا یہ مختلف قسم کے پروپوزل کون لوگ دے رہے ہیں؟ پروپوزل دے رہے پاکستانی، اور ایک کتوں کی طرح بھونک بھونک کے لوگوں کے سامنے پروف کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انڈین ہمیں پروپوزل دے رہے۔ تو اس بات سے ایک بات پھر سے ثابت ہوتا ہے، واقعی یہ پاگل کتے کو کاٹنے کے بعد ہی پاگل بنا تھا۔ اور یہ زاہل حمید پہلے کہا ہے نا کہ انڈیا مختلف قسم کے پروپوزل دے رہے، کیوں ایسا کہہ رہا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ جن کی آپ کہہ رہے ہیں جی گورنر صاحب کی سٹیٹمنٹ کہیں اور ہوتی ہے اور دوسرے وقت اور ہوتی ہے، رات کی ان کی اور ہوتی ہے، صبح کی اور ہوتی ہے، یہ مختلف ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ یہ سارے ایک ایلیمنٹ ہیں کہ جن کے اپنے کئی مقاصد، کئی اپنے لنک، ان کی جڑیں بھی پاکستان میں نہیں ہیں، ان کو پاکستان کے نظریے سے، جغرافیہ سے کسی کے ساتھ ان کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، اور ان کے معاملات جو ہیں وہ تو اسی طرح کی چیزوں کے اوپر چلتے ہیں۔ اب یعنی وہ جو این جی اوز جو ممبئی کے واقعات کے اوپر تو بڑا جو ہے وہ ان کو نظر آ رہا تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، ہمیں بھی دکھ ہوا، یا اور کہیں کوئی ایک واقعہ، کہیں کوئی جہاں پر خودکش حملہ یا کوئی چیز ہو جائے، لیکن اس واقعے کے اوپر آپ نے کہیں بھی وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں پڑی۔ دیکھیے پاگل جو ہوتا ہے اس کے 2-3 نشانیاں ہوتی ہے۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں، دیکھا جاتا ہے اکثر کہ کوئی بندہ جو ہے رستے میں کھڑے ہو کے
ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा होता है, वो जो पागल होता है वो अपने आप को समझता है कि वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है। आसपास जो खड़े होते वो उसको देख के हंसते रहते, पर उसको परवाह नहीं होता है। वो ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। तो ये जाहिल हमीद का भी हाल कुछ ऐसा है। ये दिमाग में ये बैठ गया इसका कि पाकिस्तान जो है वो लाइक इंडिया या चाइना जैसा है, इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रपोजल दे रहा है पाकिस्तान वाले इंडिया को, ये सोच रहा है कि अगर ऐसा होता काश कि इंडिया प्रपोजल देता, जो ख्वाब में ख्वाबी पुलाव जिसे मैं कहता हूं, ख्वाबी पुलाव, अगर इंडिया प्रपोजल देता तो कैसा होता। तो ख्वाबी पुलाव जो है वही चीज आके सामने लोगों के सामने ये भौंकता है। अपने आप को इंडिया, चाइना या अमेरिका का प्रेसिडेंट जैसा समझने लगता है कि वो सोचता है कि मैं उस कैटेगरी का हूं, तो उस लहजे से बात करता है और उस हिसाब से बात करता रहता है, यानी भौंकता है। और एक चीज है कि क्यों ये भौंकता है, क्योंकि ये जहनी तौर पे पूरी तरह से ये जो पागल हो चुका है इसी का ही प्रूफ है। और एक चीज है, ये अपने आप को प्रो पाकिस्तानी कहता है, पैट्रियट पाकिस्तानी कहता है। ये कभी अपना पाकिस्तान का जो नेशनल ड्रेस कोड है वो पहनता है? मैंने तो देखा नहीं। हमेशा अमेरिकन या ब्रिटिश टाइप का ड्रेस कोड ये यूज करता है। इस तरह के ड्रेस कोड से ये लोगों पर धौंस जमाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि ये इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स जिसके अंदर इस तरह बैठता है वो जहनी तौर पे पागल होता है। और इंडियन ऑडियंस से हम यहां बात करना चाहेंगे। देखो, आई एम टॉकिंग डायरेक्टली टू इंडियंस नाउ। हमको हजारों ईमेल्स आपकी तरफ से आ रही हैं और जो रिफ्लेक्ट करती हैं उस फीलिंग्स को जो आप अपने दिल में छुपा के बैठे हुए हैं। हम दिल में छुपा के कुछ नहीं बैठे हैं। हम पाकिस्तान को एक भिखारी मुल्क या बैंकक्रप्ट कंट्री के अलावा और कुछ समझते नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट है। दिल में तुम छुपाए बैठे हो, इसी वजह से भौंकते रहते हो और इसी भौंकते भौंकते ही साइको पेशेंट भी बन चुके हो। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हमसे दलील पर बात करें, डिसेंटली बात करें। एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ कि दलाइल देके बात करो, डिसेंटली बात करो। मैं जो बात करता हूँ दलाइल देके ही बात करता हूँ, पर तुम दलाइल देके बात नहीं करते हो। जो दलाइल देके बात नहीं करता उसको मैं भौंकना कहता हूँ। और मेरा दलाइल देके बात करने के बावजूद भी तुम्हारे पाकिस्तानी जो है वो मुझ पर जो है वो गाली लिखते रहते हैं। आई डोंट माइंड फॉर दैट, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तानियों का। तुम अगर दलाइल देके बात करोगे तो इंडियंस कोई गाली नहीं देगा। तुमने कहा मुंबई हमला जो हुआ है वो इंडियन ने करवाया, तो उसका भी पोल खोला दलाइल देके। फिर तुमने कहा इंडियन प्रपोजल दे रहा है पाकिस्तान के साथ मिल जाने का, तो उसका भी दलाइल देके तुम्हारा पोल खोला। और कितना पोल खोलूं?